اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ان واقعات کو بیان کرنے کو جا رہا ہوں کہ کس طرح درود پاک پڑھنے سے دنیاوی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے ہر قسم کی مشکلات و پریشانیاں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کا میں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، چلیں چند ایک میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا، واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مذکور جو تھا، وہ شخص جو مقروض تھا، اس نے معذرت چاہی کہ بھائی جان میں تو مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی۔ فرمایا اس قرض کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا تو سوچنے لگا کیا کروں، اللہ میں کیا کروں، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا یہ کہاں یہ پڑھا؟ علماء کرام نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں کو پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور رازداری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات ایک خواب دکھائی دیا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دیں۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات جب آنکھ لگی سو گئے تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل و علامت چاہتا ہوں جو کہ اس سے ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا۔ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اور کرام کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی نشانی جو ہے وہ اسے بتا دی۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر کے پاس گیا
اور وزیر صاحب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جب وزیر نے کوئی دلیل طلب کی تو میں حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی و مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا بالرسول حق اللہ حقہ۔ پھر وزیر صاحب اندر کے 9000 دینار لے کر آئے، ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دی اور فرمایا یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ پھر 3000 روپے دیے، یہ تیرے بال بچے کا خرچ۔ پھر 3000 دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی الوداع کرتے ہوئے قسم دے کر کہا ہے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق محبت نہ توڑنا۔ جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت پیش ہو تو بلا روک و ٹوک آپ میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل